ہم 19 جون ہی کی ایک خبر نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کی ہے، اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گاندھی بیکس پٹھانستان. اب ضروری ہے کہ یہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. اب تک پشتونستان یا پختونستان کی اصطلاح استعمال نہیں کی گئی تھی. جو اصطلاح استعمال ہو رہی تھی وہ پٹھانستان کی تھی. یہ چند دنوں بعد جو ہے باچا خان نے خود جب اس نقطے کو دیکھا اور سمجھا تو انہوں نے اپنے اخبار پختون کو بھی کہا اور باقی سیاستدانان سے بھی کہا کہ آپ پٹھانستان کی جو اصطلاح ہے وہ استعمال نہ کریں، بلکہ آپ پختونستان کی اصطلاح استعمال کریں. خیر، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے یہاں پہ کہ 19 جون کو گاندھی اور باچا خان دونوں پختونستان کی ایک آزاد ریاست کے حق میں ہیں. 18 جون کو ملاقات کی باچا خان نے جناح کے ساتھ، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ماؤنٹ بیٹن اور گاندھی صاحب نے جناح کے ساتھ جتنی مختلف خط و کتابت کی اور ان کے ساتھ بات چیت ان کی ہوئی، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس بات پہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ جو ریفرنڈم کا طریقہ کار ہے اس میں تبدیلی لائی جائے. اس میں جو عوام کو 2 آپشنز دیے جانے تھے، اس میں تیسرا آپشن کا اضافہ کیا جائے، ہندوستان ہٹا دیا جائے اور پختونستان ڈال دیا جائے. اس پہ بھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا. تو وہ باچا خان کیا کرتے ہیں کہ باچا خان دلی سے وہ ملاقات کر کے وہ چلے جاتے ہیں پشاور، اور وہاں پہ تیاری کرتے ہیں کہ وہ جو پختون رہنما ہیں مختلف گروہوں کے، خاص طور پر جو باچا خان کی سیاست کے رفاع کار ہیں مختلف تنظیموں میں، جیسے خدائی خدمتگار یا زلمے پشتون کے لوگ ہیں، وہ ان کو اکٹھا کرتے ہیں بنو میں. اور بنو میں ایک گرینڈ جرگہ ہوتا ہے. مجھے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن کہتے ہیں کہ عبدالصمد چکزئی بھی اور جو مرزا علی خان ہیں وزیرستان کے فقیر افیپی، وہ بھی اس جرگے میں شریک ہوتے ہیں. اور یہ لوگ مشترکہ طور پر اتفاق رائے سے ایک قرارداد پاس کرتے ہیں، اور اس قرارداد کا آپ کو اسکرین پہ انگلش اور پشتو میں جو متن ہے، جو ڈرافٹ ہے، وہ نظر آ رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا تھا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ کانگریس پارٹی اور مختلف جو پشتون رہنما ہیں اور زلمے پختون ہے اور کانگریس پارلیمنٹری پارٹی ہے اور پروونشل کانگریس کمیٹی ہے اور خدائی خدمتگار ہیں، یہ سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک پختون ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے. اور اس ریاست کا جو نظام ہوگا وہ اسلامی بنیادوں پر ہوگا، اسلامی اصولوں پر ہوگا. یہاں پہ جمہوریت ہوگی، مساوات ہوگی، اور سب کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے. اور اسی قرارداد کے ذریعے یہ تمام عمائدین اور یہ تمام سیاسی گروہ جو ہیں وہ صوبہ سرحد کے تمام پشتونوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس ریاست کے حصول کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور کبھی بھی ایک غیر پختون کی غلامی کہہ لیں یا ان کے اقتدار کے نیچے کبھی نہ آئیں، وہ انکار کر دیں، وہ صرف ایک آزاد ریاست جو پختونوں کے لیے مخصوص ہو، اس موضوع پہ اس مقصد کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. اور باچا خان یہ جو آپ کو ڈرافٹ نظر آ رہا ہے، اس ڈرافٹ کو جناح صاحب کو بھی بھیج دیتے ہیں ایک لیٹر کی شکل میں. جناح صاحب یہ ڈرافٹ پڑھتے ہیں، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو لوگ وہاں پہ شریک تھے مجھے لگتا ہے کہ فقیر افیپی اور عبدالصمد چکزئی اور باچا خان اور ڈاکٹر خان بردرز، یہ سب لوگ اور اس جرگے میں شریک رہے، ان کا یہ متفقہ فیصلہ رہا. اب 24 جون کی بات کرتے ہیں. 24 جون کو
21 جون کو یہ جرگہ ہوا اور جرگے کا فیصلہ جو ہے مسودہ جو ان کی قرارداد کا تھا وہ جناح صاحب کو بھیج دیا گیا، ان کو بتا دیا گیا کہ جو صوبہ سرحد کے عوام ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، اسپیشلی کانگریس کے ساتھ جو وابستہ ہیں، ان کا مقصد ایک آزاد ریاست ہے۔ 24 جون کو باچا خان جو ہیں وہ پشاور میں مختلف بیانات دیتے ہیں، اور میں آپ کو چند اقتصابات یہاں پہ 3 مختلف آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پختونوں نے بہت مشکلات سہی ہیں، جو انگریز رول ہیں، جو انگریز حکمران رہے ہیں، جو انگریزی دور حکومت رہا ہے، اس میں پختونوں نے آزادی کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی اور جنگیں لڑیں اور بہت قیمت ادا کی۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ریفرنڈم کا ایشو ہے اس کے لیے حالات بالکل بھی سازگار نہیں ہے، وہاں پہ ایک مذہبی قسم کی نفرت پائی جاتی ہے، اور اس نفرت کے نتیجے میں تشدد کا احتمال ہے، کا خطرہ ہے، اور یہ ایک قسم کی سازش ہے پختونوں کے خلاف، جہاں پہ پختون جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی پختونوں کو اس ریفرنڈم میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اور جو آخری جو اقتباس ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خدای خدمتگاران ہیں ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ریفرنڈم میں بھی شرکت نہ کریں، اور شرکت نہ کرنے کی وجہ سے اگر وہ ان کے عدم شرکت کی وجہ سے تشدد نہیں ہوگا اور پرامن رہے گا صوبہ سرحد۔ 27 جون کو باچا خان پھر ایک میٹنگ کرتے ہیں، ایک جرگہ کرتے ہیں، ایک ملاقات کرتے ہیں، اور وہ پھر سے اپنی اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں، دوبارہ سے کہتے ہیں کہ وہ پشتونستان ایک آزاد ریاست کے طور پہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک نقشہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کیسے ہوگا۔ اگر آپ دوسرے پیراگراف میں دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں، میں ہائی لائٹ کروں یہاں پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی کے بعد ہم مسلمان مملکتوں کے ساتھ جو تعلقات رکھیں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ افغانستان یا ایران یا عراق یا عربیہ، ان مختلف ممالک نے یا مختلف حکومتوں نے دوسرے مسلمان ممالک کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ کیا وہ مسلمان مملکتیں نہیں ہیں؟ کیا وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ایکٹ نہیں کر رہی ہیں، اور اس بنیاد پر ایک دوسرے کا ان کا جو تعلق ہے وہ کیا وہ موجود نہیں ہے؟ اس ڈرافٹ سے، اس کوٹڈ ڈرافٹ سے آپ کو یہ واضح ہو گیا ہوگا، مزید بھی اگر اب تک کوئی شک تھا اس بات میں، کہ باچا خان کے نظر میں پختونستان کا جو تصور تھا وہ ایک آزاد انڈیپینڈنٹ سیاسی ریاست کے طور پہ ہے۔ اب 21 جون، پھر 27 جون اور 24 جون کے جو بیانات ہیں، جو سیاسی واقعات ہو رہے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ افغانستان بطور ریاست برطانوی حکومت کو، برٹش انڈین حکومت کو کانٹیکٹ کرتی ہے، اور وہ پختونستان کے مسئلے پہ بات کرتے ہیں، وہ ڈیورنڈ لائن کے مسئلے کو چاہتے ہیں کہ وہ اس پہ برطانوی حکومت سے بات کریں۔ برطانوی حکومت ان کو ریفیوز کر دیتی ہے۔ جناح صاحب کو لگتا ہے یا مسلم لیگ کے باقی لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید افغانستان کی حکومت کا، ریاست کا اس طریقے سے اس موضوع پر ابھی جاگ جانا، اور اتنی سالوں بعد برطانوی حکومت کے ساتھ اس موضوع کو دوبارہ اٹھانا، یہ شاید اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ باچا خان اور ان کی پارٹی نے اپنی طرف سے ایک نمائندہ کابل کو بھیجا اور ان کو کہا کہ آپ برطانوی حکومت اور سے بات کریں، ان سے کہیں کہ وہ ڈیورنڈ لائن کے مسئلے کو اور پختونستان کے مسئلے پہ آپ سے دوبارہ سے بات کریں اور اس چیز کو ریوائز کریں۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے جو سیاست ہے اس کا ہمیشہ سے کمپلیکیٹڈ رہتا ہے، لیکن یہاں پہ
رخ جو اختیار کر رہی ہے کہ اب تک پختونستان اور ہندوستان اور پاکستان کی جو ریفرنڈم اور تقسیم کا معاملہ تھا وہ ایک برٹش انڈین ہندوستان کی سرحدات کے اندر تک تھا، لیکن اب یہاں پہ جو ہے ایک دوسرا سٹیک ہولڈر کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ہے، افغانستان بھی، تو افغانستان کا کردار بھی اس میں سامنے آ جاتا۔ بادشاہ خان میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں ڈاکٹر خان صاحب جو بادشاہ خان کے بڑے بھائی ہیں، جو چیف منسٹر بھی تھے اسی وقت میں، ڈاکٹر خان صاحب اپنی طرف سے نہرو کو خط لکھتے ہیں اور نہرو سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم لوگ کبھی بھی we assure you that we show you that we have never thought of joining افغانستان، ہم کبھی بھی افغانستان کے ساتھ ان کے ساتھ دوبارہ سے الحاق نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اور ہمیں بھی پہلی ہی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ افغانستان کی حکومت نے باضابطہ طور پر انڈین گورنمنٹ کے ساتھ، برطانوی حکومت کے ساتھ اس موضوع پر رابطہ کیا ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے ان کو یقین دلاتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ گاندھی صاحب بادشاہ خان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بادشاہ خان پر ایک سنجیدہ قسم کا الزام لگایا گیا ہے، وہ الزام یہ ہے کہ بادشاہ خان جو ہیں وہ افغانستان کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں۔ گاندھی یہ کہتے ہیں کہ میں بادشاہ خان کی جو شخصیت ہے، جو ان کا مزاج ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ میں کبھی مان نہیں سکتا کہ وہ اس قسم کی سازش کا حصہ بنیں گے۔ وہ کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ صوبہ سرحد جو ہے، جو پشتونوں کا صوبہ ہے، اس کو افغانستان کے ساتھ ملا دیا جائے، مرج کر دیا جائے۔ تو یہاں پہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک نیا ڈائمنشن، ایک نیا زاویہ اس سیاست کا سامنے آیا ہے، افغانستان کا اینگل اس میں آ گیا ہے، افغانستان اس میں انوالو ہو گیا ہے۔ آگے چل کے دیکھیں گے کہ افغانستان کا کردار اس موضوع پر کہاں تک جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو ابھی سے یقین دلا دوں کہ یہ کردار آج تک بھی قائم ہے، اور یہ موضوع اور یہ پاکستان اور افغانستان کی ریاست کے مابین یہ ایک موضوع موجود ہے۔ پاکستان اس کو سمجھتا ہے کہ یہ موضوع ہی نہیں ہے، لیکن افغانستان کبھی اس مسئلے سے، کسی ایشو سے پیچھے نہیں ہٹا۔ خیر، بہت ساری باتیں یہاں پہ میں نے کچھ سکپ کر دی ہیں کیونکہ ویڈیو آلریڈی 45 منٹ کی ہو گئی ہے، میں اس کو بہت شارٹ بنانا چاہ رہا تھا۔ بادشاہ خان اور کانگریس پارٹی کی بہت کوششوں کے باوجود جب برطانوی حکومت نے، مسلم لیگ نے اور کانگریس پارٹی نے خود بادشاہ خان کے ساتھ ریفرنڈم کے موضوع پر اس کی میں تبدیلی کے حوالے سے جب کوئی اتفاق نہیں ہوا اور یہ ٹہر پایا کہ اب تو ریفرنڈم ہو کے ہی رہے گا، تو بادشاہ خان نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اب اس میں شرکت نہیں کریں گے، بائیکاٹ کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے ابھی میں آپ کو عکس دکھا رہا ہوں کہ جو ریفرنڈم بنایا گیا تھا، اس ریفرنڈم میں آپ کو صوبہ سرحد کے عوام کو 2 آپشن دیے گئے تھے کہ کیا آپ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو جو اپنا ووٹ ہے وہ سبز ڈبے باکس میں ڈال دیں، صندوق میں ڈال دیں۔ اگر آپ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو اپنی جو رائے ہے، جو اپنا ووٹ ہے، اس کو آپ سرخ کلر کے باکس میں ڈبے میں ڈالیں۔ جو ریفرنڈم شروع ہوا وہ 6 جولائی کو شروع ہوا اور 18 جولائی تک وہ ریفرنڈم صوبہ سرحد میں چلا۔ 20 جولائی کو ریفرنڈم کے جو نتائج ہیں ان کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت جو رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تھی وہ 5,72,798 تھی، جو اور ان ووٹرز میں تقریباً 51% لوگوں نے اپنی ووٹ کا حق استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں جس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے لوگوں نے اپنے حق
کہ اپنے ووٹ کا اپنی رائے کا اظہار کیا۔ 99% لوگوں کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور کیونکہ کانگریس پارٹی نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا تو تقریباً 1% یا 1% سے کم بھی جو لوگ تھے ان کی جو رائے تھی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے۔ جی، اب ریفرنڈم آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا۔ ریفرنڈم کے نتائج جب اس کا اعلان کیا گیا تو بادشاہ خان اور اس کی پارٹی نے یہ ریفرنڈم کے طریقہ کار پہ اعتراض اٹھائے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو ریفرنڈم منعقد کیا گیا اس میں کچھ ایسے طریقہ کار سے ووٹنگ کی گئی جو کہ مناسب نہیں تھی، جو کہ ریفرنڈم کے روح اور اصول کے خلاف تھی۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ بنو میں جو قرارداد پاس کی گئی تھی وہ پاس کی گئی تھی ایک امیر محمد خان جو چیئرمین تھے ان کے ذہن نگرانی وہ قرارداد پاس کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ وہ ایک آزاد پختون ریاست کا قیام کریں گے اور کسی غیر پختون کے زیر سایہ ان کے زیر حکومت کبھی نہیں رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ ان کا ووٹ بھی رجسٹر کیا گیا اس ریفرنڈم میں۔ یہ اس کا مطلب ایسے ہی ہوگا جیسے بادشاہ خان نے اپنی طرف سے انکار کر دیا کہ وہ ریفرنڈم میں حصہ نہیں لے رہے، لیکن ان کا ووٹ بھی ہے وہ بھی کسی نے ڈال دیا۔ تو وہ بادشاہ خان ایک یہ نقطہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب سے بہت سارے لوگوں کو لایا گیا اور انہوں نے بھی یہ اس ووٹنگ میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ وہ ذکر کرتے ہیں اپنے ایک ساتھی کا جو ان کے ساتھ ہزارہ میں ہزارہ کی جیل میں تھے، کوئی کرنل ہیں آرمی کے، اور کہتے ہیں وہ کرنل نے مجھے بتایا کہ ہماری پارٹی کو ہارٹ میں تھی، کہ میری یونٹ کو ہارٹ میں تھی، اور ریفرنڈم کے دن ہم 3 مرتبہ مختلف اوقات میں اپنے یونٹ کے جوانوں کو ساتھ لے کر نکلے، اور ہم نے ریفرنڈم میں اپنے جو ووٹ ہیں وہ اپنے نہیں بلکہ 3 دفعہ ووٹ ڈالے گئے ہیں، تو ظاہری بات ہے ملٹیپل ٹائمز وہ ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ یہ الزامات ہیں جو بادشاہ خان نے ریفرنڈم کے طریقہ کار اور وہاں پہ جو بےقاعدگیاں ہوئیں اس پہ اٹھائے۔ پہلے تو وہ چاہتے نہیں تھے کہ ریفرنڈم ہو، ریفرنڈم کو انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا، اور ساتھ جب نتائج آئے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود ریفرنڈم کے طریقہ کار میں دھاندلی کی گئی ہے۔ ریفرنڈم ہو گیا اور پاکستان کا جو پاکستان بننا تھا وہ تو پہلے سے اس پہ اتفاق رائے ہو گیا تھا کہ پاکستان اب بن کے رہے گا، لیکن اب کانگریس کے عمائدین کو بھی یقین تھا کہ اب اس ریفرنڈم کے ریزلٹس کو کسی طریقے سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ اتفاق رائے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ بادشاہ خان جو ہیں وہ گاندھی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں 27 جولائی 1947 کو۔ اس ملاقات میں مختلف بات چیت ہوتی ہے، لیکن گاندھی جو ہیں اس ملاقات میں بادشاہ خان کو جو میسج دے رہے ہیں وہ میسج بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں رہیں اور پاکستان کو پاک کر دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجا آپ نے ریفرنڈم کا سے عدم شرکت کی، ریفرنڈم کا بائیکاٹ کیا آپ نے، لیکن اب حالات ایسے ہیں، سیاسی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اب آپ کا پاکستان میں شامل ہونے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ تو ان کی طرف سے میسج کلیئر تھا کہ آپ پاکستان میں شامل ہو جائیں اور اپنا کردار ادا کریں پاکستانی ریاست کے بننے میں اور پاکستانی سیاست میں۔ اور یہ ان کی آخری ملاقات تھی، اس کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ان کا بادشاہ خان گاندھی نے بادشاہ خان کو ایک مرتبہ یہ پیغام بھجوایا کہ آپ ایسے کریں کہ اگر آپ کے لیے مشکلات ہیں پاکستان میں تو آپ انڈیا آ جائیں، اور انڈیا میں رہتے ہوئے آپ پاکستان میں جو آپ کا سیاسی ایجنڈا ہے اس کو وہاں سے چلائیں۔ لیکن بادشاہ خان وہاں نہیں گئے، بادشاہ خان پاکستان میں ہی رہے۔ انہوں نے
انکار کر دیا اور اس کے بعد گاندھی کو قتل کر دیا گیا تو ان کی دوبارہ ملاقات اور ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو پائی۔ خیر، ستمبر کے مہینے 3 اور 4 تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان بن گیا ہے 14 اگست کو پاکستان کا وجود پاکستان وجود میں آ جاتا ہے، ایک ریاست بن جاتی ہے مسلمانوں کی، مسلم لیگ کے جھنڈے تلے، اور جو بادشاہ خان ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک میٹنگ کرتے ہیں، گیدرنگ کرتے ہیں، اور وہ ساری ان کے زلمے پشتون جو ہیں، خدائی خدمتگار ہیں، جو ان کے صوبائی عہدیداران ہیں، سب کے ساتھ بیٹھ کے وہ ایک قرارداد پاس کرتے ہیں چارسدہ میں سر دریاب کے مقام پر، اور وہ کہتے ہیں کہ خدائی خدمتگار آج سے پاکستان کو اپنے وطن کے طور پر دیکھیں اور یہ قسم کھائیں کہ وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور وہ یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو جس طریقے سے ہٹایا گیا، قائد اعظم اس دوران کیا کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کو ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو ہٹا دیتے ہیں، اور جو قیوم ہیں، عبد القیوم ایک کنٹروورشل کردار ہیں، ان کو ان کی حکومت لے کے آتے ہیں وہاں پر، ان کو ایک عہدہ دیتے ہیں، اس پہ شکایت کرتے ہیں، لیکن خیر ساری چیزوں کے باوجود میسج ان کا کلیئر ہے کہ وہ پاکستان کو ہی اپنا مستقبل کا وطن دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو ان کا خدائی خدمتگار کا اور جو کانگریس پارٹی کا جو رشتہ تھا ہندوستانی کانگریس کے ساتھ، اس رشتے کو بھی توڑتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو اپنا رنگ ہے سیاسی جھنڈے کا، وہ تلنگے سے صرف سرخ رنگ کا جھنڈا وہ بنا لیتے ہیں، اور یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اس کے بعد ان کا بادشاہ خان گاندھی نے بادشاہ خان کو ایک مرتبہ یہ پیغام بھجوایا کہ آپ ایسے کریں کہ اگر آپ کے لیے مشکلات ہیں پاکستان میں تو آپ انڈیا آ جائیں، اور انڈیا میں رہتے ہوئے آپ پاکستان میں جو آپ کا سیاسی ایجنڈا ہے اس کو وہاں سے چلائیں، لیکن بادشاہ خان وہاں نہیں گئے، بادشاہ خان پاکستان میں ہی رہے، انہوں نے انکار کر دیا اور اس کے بعد گاندھی کو قتل کر دیا گیا تو ان کی دوبارہ ملاقات اور ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو پائی۔ خیر، ستمبر کے مہینے 3 اور 4 تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان بن گیا ہے 14 اگست کو پاکستان کا وجود پاکستان وجود میں آ جاتا ہے، ایک ریاست بن جاتی ہے مسلمانوں کی، مسلم لیگ کے جھنڈے تلے، اور جو بادشاہ خان ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک میٹنگ کرتے ہیں، گیدرنگ کرتے ہیں، اور وہ ساری ان کے زلمے پشتون جو ہیں، خدائی خدمتگار ہیں، جو ان کے صوبائی عہدیداران ہیں، سب کے ساتھ بیٹھ کے وہ ایک قرارداد پاس کرتے ہیں چارسدہ میں سر دریاب کے مقام پر، اور وہ کہتے ہیں کہ خدائی خدمتگار آج سے پاکستان کو اپنے وطن کے طور پر دیکھیں اور یہ قسم کھائیں کہ وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور وہ یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو جس طریقے سے ہٹایا گیا، قائد اعظم اس دوران کیا کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کو ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو ہٹا دیتے ہیں، اور جو قیوم ہیں، عبد القیوم ایک کنٹروورشل کردار ہیں، ان کو ان کی حکومت لے کے آتے ہیں وہاں پر، ان کو ایک عہدہ دیتے ہیں، اس پہ شکایت کرتے ہیں، لیکن خیر ساری چیزوں کے باوجود میسج ان کا کلیئر ہے کہ وہ پاکستان کو ہی اپنا مستقبل کا وطن دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو ان کا
خدائی خدمتگار کا اور جو کانگریس پارٹی کا جو رشتہ تھا ہندوستانی کانگریس کے ساتھ، اس رشتے کو بھی توڑتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو اپنا رنگ ہے سیاسی جھنڈے کا، وہ تلنگے سے صرف سرخ رنگ کا جھنڈا وہ بنا لیتے ہیں۔ اب باچا خان نے اپنے ساتھیوں سمیت یہ وعدہ کیا کہ وہ پاکستان کو اب اپنا وطن سمجھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اس دوران بہت ساری سیاسی چیمے گوئیاں اور بہت سارے بیانات اور بہت ساری مشکلات اور بہت سارے الزامات کا سامنا ان کو رہا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ فروری کے مہینے میں کراچی، جو اس وقت پاکستان کا دارالخلافہ تھا، وہاں کا دورہ کرتے ہیں، اور وہاں پر پریس سے بات کرتے ہیں، اور پہلی مرتبہ پاکستان کی جو سیشن ہے پارلیمنٹ یا قانون ساز اسمبلی جو ہے، اس کے ایک اجلاس میں پہلی مرتبہ شرکت کرتے ہیں، اور پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں۔ اور وہاں پر وہ پھر یہ وضاحتیں دیتے ہیں کہ پختونستان کا جو تصور ان کی نظر میں رہا، وہ نظریہ ایسے نہیں تھا، وہ تصور مختلف تھا، وہ پروونشل اٹانمی، صوبائی خود مختاری کی طرز پر تھا، وہ صوبے کو زیادہ خود مختار دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کا ہرگز یہ ارادہ یا یہ سیاست نہیں تھی کہ وہ پختونوں کے لیے ایک الگ آزاد ریاست کا قیام چاہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ باچا خان اپنے مطالبات جو ان کے جون 1947 میں اور جولائی 1947 میں رہے ہیں، وہ بہت واضح ہیں، وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ اس ایک طریقے سے وہ اپنے اس تصور سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن اس کے اس تصور، ظاہری بات ہے وہ جو سیاسی حالات اس وقت کے بنے، ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، کیونکہ وہ گاندھی کو بہت عزت کرتے تھے، گاندھی کو مانتے تھے۔ گاندھی نے ان سے کہا کہ آپ پاکستان میں شامل ہوں، تو وہ پاکستان میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی افغانستان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، تو ظاہری بات ہے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اب یہاں پہ انہوں نے پاکستان کو اپنا وطن مانا، انہوں نے قسم کھائی کہ ہم پاکستان کی بقا کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے اپنی جان سے بھی جان کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب انہوں نے اس پاکستان کی 5 مارچ کو پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھا لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو ان کی پچھلی سیاست کا جو نظریہ تھا پختونستان کے حوالے سے، وہ اس سے آگے چلے آئے۔ باچا خان کی اور جناح صاحب کی ملاقات اس کے بعد ہوتی ہے۔ باچا خان اور جناح صاحب ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں۔ جناح ان کو کہتے ہیں کہ آج میرا جو پاکستان ہے اس کے مجھے ایسے لگا کہ اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ وہ جو باچا خان سے ملتے ہیں، وہ بہت گرم جوشی سے ملتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ مجھے آج یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان کی ریاست کا جو خواب تھا وہ آج ہی میرا مکمل ہوا ہے۔ اور ان دونوں کی ملاقات دوبارہ بہت خوشگوار طریقے سے رہی۔ باچا خان نے قائد اعظم کو دعوت دی کہ وہ صوبہ سرحد کا دورہ کریں، اور کانگریس کے اب تو جو خدائی خدمتگار ہیں ان کے مختلف عمائدین سے آ کے بات کر ان کی سیاست کو دیکھیں اور سمجھیں۔ تو یہ ان کی ملاقات رہی، اور گورنر جنرل بننے کے بعد جو جناح صاحب جو ہیں وہ صوبہ سرحد جاتے ہیں، اور وہاں پہ ان کی ملاقات پھر سے ہوتی ہے باچا خان کے ساتھ، اور ایک تاریخ طے پاتی ہے کہ جس میں قائد اعظم جو ہے وہ جا کے بات کریں گے خدائی خدمتگاران کے ساتھ، لیکن جو قیوم ہیں اور مسلم لیگ کے باقی جو عمائدین ہیں وہ اس ملاقات کو نہیں ہونے دیتے، اور یہ ملاقات جناح صاحب جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید ان
کو خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو جناح صاحب باوجود اپنے پرومس کے، اپنے وعدے کے، وہ قیوم کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کی سمجھ لیں کہ سازشی تھیوری میں آ جاتے ہیں، اور یہ ملاقات نہیں ہو پاتی، جو کہ مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑی بدقسمتی تھی اگر یہ ملاقات ہو جاتی۔ تو آج کے پاکستان میں اور جو 1947 کے بعد کی جو سیاسی کشمکش رہی ہے وہ شاید ایسے نہ رہی تھی۔ خیر، یہ پختونستان کے متعلق ایک چھوٹی ویڈیو میں بنانا چاہ رہا تھا یہ، لیکن ایک ویڈیو یہ 1 گھنٹے سے زائد کی ویڈیو بنی ہے، شاید اتنی ہی بننی چاہیے تھی۔ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے دوسری ویڈیو بنانی چاہیے تو مجھے بتائیں۔ میں نے تقریباً کافی وقت اس پہ لگایا، یہ ویڈیو بنائی، اور اگلی ویڈیو اگر بنائی تو ہم پھر بات کریں گے کہ بادشاہ خان اور جناح صاحب کی سیاست تو پاکستان کے ریاست کے اندر تک تھی، لیکن اب افغانستان پختونستان کے مسئلے پہ اور ڈیورنڈ لائن کے مسئلے پہ انہوں نے کافی اعتراضات اٹھائے، اور ایک لمبی چھوڑی جدوجہد کا، ایک میلیٹنٹ جدوجہد کا آغاز کیا گیا۔ فقیر آفیقی، مرزا علی خان جو ہے وہ پاکستان آرمی کے خلاف لڑتا رہا، انڈیا میں مختلف طریقوں سے اس ملیٹنٹ تحریک کو سپورٹ کیا گیا، فقیر آفیقی کو افغانستان سے مختلف طریقوں سے سپورٹ کیا گیا، لیکن یہ اگین 1 گھنٹے کی کہانی ہے، وہ اگلے ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے۔ بہت ساری باتیں کی، مجھے لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو مزید بہتر بنایا جا سکتا تھا، لیکن گیون دا اسکیل مجھے لگتا ہے کہ آپ کو، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنے سوالات مجھے یہاں کمنٹس میں بھی دے سکتے ہیں، اور آپ مجھے ٹویٹر پہ بھی آ کے مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ، اللہ حافظ۔